الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج اسم اعظم کے بارے میں بتائیں گے کہ بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں ہمیں جو فوراً ہم سے یہی سوال کرتے ہیں کہ اسم اعظم ہمیں جو ہے بتائیں، ہم اسم اعظم پڑھیں گے، کیونکہ اسم اعظم کی تاثیر جو ہے بہت بڑی ہوتی ہے، بہت جو ہے پاورفل جو ہے اس کی تاثیر ہوتی ہے، اور جو بندہ اسم اعظم پڑھتا ہے نا، وہ پڑھنے کے بعد جو دعا کرتا ہے وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اسم اعظم جو ہے رب تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہوتا ہے کہ وہ پڑھا جاتا ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی حروف آئے ہیں، ایسے اسماء آئے ہیں جن کے متعلق صراحتاً فرمایا گیا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، جیسے یا حی یا قیوم، اور اسی طرح آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اور بھی ایسی جو ہے آیت اور ایسے کلمات آئے ہیں، ایسے اسماء آئے ہیں جن کے بارے میں حدیث مبارکہ میں صراحتاً بیان کیا گیا ہے یہ تمام جو ہے اسم اعظم ہے۔ اور اسم اعظم بندہ اس شخص کو دے جو اس کا اہل ہو، جو اس کی حفاظت کر سکتا ہو، کیونکہ جو بھی چلتا پھرتا بندہ جس نے اسم اعظم کے بارے میں کسی ڈائری یا کسی ڈائجسٹ یا کسی کتاب میں چلتے پھرتے پڑھا ہو نا، تو وہ اسم اعظم کا طلبگار ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ ہر ایک سے اسم اعظم طلب کرتا ہے۔ ایک پروفیسر تھے، وہ ملے، انہوں نے بھی کہا کہ میں بڑے عرصے سے اسم اعظم کا جو ہے لوگوں سے طلب کر رہا ہوں، بزرگوں سے طلب کر رہا ہوں، لیکن مجھے کوئی بھی اسم اعظم دے نہیں رہا۔ تو اس کو میں نے سمجھایا کہ اسم اعظم کس طرح حاصل کیا جاتا ہے اور اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے نا، اور اس کو سنبھالنا اور اس کی حفاظت کرنا کتنا لازمی ہوتا ہے۔ تو میں نے اس سے بیٹھے بیٹھے پوچھا کہ وہ موچی بیٹھا ہے، اگر کوئی شخص اس کو آ کر بلا وجہ مارتا ہے تو آپ کے پاس اسم اعظم موجود ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں وہ اسم اعظم پڑھ کے اس شخص کو بھسم کر دوں گا جو اس پر ظلم کر رہا ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی، اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ یہ کسی اہل بندے کو دیں، نا اہل بندے کو جو ہے اسم اعظم کبھی بھی نہ بتائیں۔ اور اسی طرح ایک شخص نے ایک بزرگ کو بہت زیادہ تنگ کیا اور ان سے عرض کی کہ مجھے کسی طریقے سے بھی اسم اعظم عطا کیجیے۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ کیا تم اس کی حفاظت کر سکو گے؟ اس نے کہا ہاں ہاں بالکل میں اس کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ تو اس بزرگ نے جو ہے اس شخص کو ایک ڈبہ دیا، بولا یہ ڈبہ فلاں جگہ پہ جو ہے جا کر آپ نے یہ پہنچانا، اس کو کھول کے آپ نے نہیں دیکھنا، واپس آ جاؤ گے میں آپ کو اسم اعظم دوں گا۔ جب وہ شخص ڈبہ لے کے روانہ ہوا، جاتے جاتے جو ہے رستے میں ڈبہ جو ہے وہ ہلنے لگا جیسے اس کے اندر کوئی چیز ہو۔ تو جیسے جیسے وہ اپنی منزل کے قریب ہوتا گیا تو وہ چیز جو ہے بہت زیادہ ہلنے لگی ڈبے کے اندر۔ اس کو جستجو ہوئی کہ یار میں کھول کے دیکھوں اس میں ہے کیا، اور بزرگ نے جو ہے ان کو منع کیا ہوا تھا کہ آپ نے اس کو کھول کے نہیں دیکھنا، یہ وہاں پہنچا کر واپس آؤ گے آپ کو اسم اعظم مل جائے گا۔ تو اس شخص نے کیا کیا کہ جستجو اور مجبور ہو کر جو نا، وہ بہت زیادہ ہل رہا تھا، اس نے کیا کیا کہ اس کو تھوڑا خانہ کھول کے کہا کہ میں اس کو دیکھ لوں۔ اس کے اندر چوہا تھا، اس سوراخ کو دیکھتے ہی اس نے چھلانگ لگائی اور بھاگ گیا۔ تو یہ شخص بڑا حیران ہوا، میں تو اسم اعظم لینے آیا تھا اور بزرگ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، اور وہ جو ہے مجھے چوہے کو میرے ساتھ کر دیا، بولا یہ وہاں پہنچا کر آ جاؤ۔ وہ آیا، انہوں نے جو ہے بزرگ سے عرض کی کہ کہا کہ میں اسم اعظم لینے آیا اور آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آپ نے چوہا دے دیا، بولا فلاں جگہ پہ پہنچا کر آؤ۔ کہا کہ جب تو ایک چوہے کی حفاظت نہیں کر سکا تو اسم اعظم کی کیا حفاظت کر سکے گا؟ تو اسی لیے کسی بھی نااہل شخص کو اسم اعظم کی نہ پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں،
یہ اسم اعظم وہی عطا کرتا ہے جو شخص کسی اپنے بزرگ کی تربیت میں رہتا ہے، اپنے شیخ کی تربیت میں رہتا ہے، اپنے پیر و مرشد کی تربیت میں رہتا ہے، تب جا کر جو ہے پیر و مرشد اسے عطا کرتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص اہل ہو چکا ہے تب جا کر وہ اسم اعظم عطا کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ اس کی ریاضت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسم اعظم مل گیا اور اس کے بعد جو ہے اس کے کمالات بھی حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے، ایسا نہیں، اس پر بھی محنت کی جاتی ہے۔ جب جو ہے اس کی جو ہے وہ تاثیر بڑھ جاتی ہے، پھر آپ جو دعا جس کے حق میں بھی کرتے ہیں تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔